اسحاق ڈار سمیت دیگر قائدین کی شرکت ہے. اچھا جی. انکل خدا حافظ جی. سوری جی میرے ایبٹ آباد میں جلسہ ہے تو آئی ہیو ٹو لیو. تو حکومت سے گرائے جانے کے بعد اور سپریم کورٹ کے ان 5 ججوں کے اس فیصلے کے بعد، جس فیصلے کو آپ بھی بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور پھر جیلیں بھگتنے کے بعد، اور ایک دفعہ نہیں پہلے بھی کئی دفعہ، اور حکومت گنوانے کے بعد، جیسے کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، اور ہر وہ انتقامی کارروائی کے بعد آج پھر نواز شریف بھی، شہباز شریف بھی، مریم نواز بھی، حسن اقبال بھی، سعد رفیق بھی، ہمارے دیگر بھی، مجھے نہیں پتہ کہ دائیں اور بائیں میں اور کون کون بیٹھے ہیں. جی اسحاق ڈار صاحب. میں اپنا ان لوگوں کے زیادہ نام لے رہا ہوں جو جیلوں میں رہے ہیں، کہ جیلوں میں رہنے کے بعد آج پھر اپنا منشور پیش کرنے کے لیے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور انتخابات لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں. کیا عجیب اتفاق ہے، کیا عجیب اتفاق ہے. اور کبھی کبھی سوچتا ہوں بھائی کچھ غلطی کا تو پتہ لگنا چاہیے کہ غلطی ہوئی کہاں، اور اس طرح سے آنن فانن چھٹی کرا دینا، حکومت سے نکال دینا، کس لیے، کیوں؟ اب میں اس پہ کوئی کسی سے گلہ شکوہ نہیں کرنا چاہتا، میں کوئی شکایت لگانے کے موڈ میں آج نہیں آیا. میں تو مستقبل کی بات کرنے آیا تھا، اور یہ میرے پاس چند صفحے تھے جو میں پڑھنا چاہتا تھا، لیکن حسن اقبال صاحب نے بھی زبانی تقریر کی، پھر محترم عرفان صدیقی صاحب نے زبانی تقریر کی، جناب صدر نے بھی زبانی تقریر کی، تو پھر میرا پڑھنا جو ہے وہ کوئی مقصد نہیں رکھتا تھا. میں نے کہا میں بھی جو کچھ بول سکتا ہوں زبانی بولوں. پتہ نہیں آپ کو میری باتیں اچھی لگیں گی یا نہیں لگیں گی، بہرحال میں زبانی بولنے کی کوشش کرتا ہوں. تو میں اگر جیسے کہ پچھلی حکومت میں آپ نے جس شخص کو دیکھا ہے ان کی جگہ، میں کبھی بھی وہ کچھ نہ کرتا جو انہوں نے کیا، بالکل نہ کرتا. اس کی ایک مثال موجود ہے. اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بھی تھی ایک دفعہ، 2008 سے لے کے 2013 تک. ہمارے بڑے ایشوز تھے ان کے ساتھ، ججوں کی بحالی کا ایشو تھا اور کئی امپورٹنٹ ایشو تھے جس پہ ہم نے دستخط کیے تھے. اس میں سے ایک اور بھی بڑا امپورٹنٹ ایشو تھا، وہ چارٹر آف ڈیموکریسی تھا، جس پہ ہم نے سب نے دستخط کیے. اس شخص نے بھی جس نے جو پچھلی 2000 مسلم لیگ نون کا منشور پیش، پاکستان کو نواز دو. آج ہمارے منشور کے ساتھ ہی سورج طلوع ہو چکا ہے. قائد مسلم لیگ نون خطاب بھی کر رہے ہیں اور منشور میں ایسی کوئی بات نہیں جو اقتدار میں آ کر پوری نہ کر سکے. 16 ماہ کی حکومت نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا ہے. چیئرمین منشور کمیٹی سینیٹر عرفان صدیقی کا منشور پیش کرنے کی تقریب سے بھی خطاب کیا گیا ہے، اور لاہور کے ماڈل ٹاؤن میں تقریب میں نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز اور اسحاق ڈار سمیت دیگر قائدین کی شرکت. اور پاکستان کو نواز دو عام انتخابات کے لیے مسلم لیگ نون نے انتخابی منشور پیش کر دیا ہے اور کسی سے گلہ شکوہ نہیں کرنا چاہتا. نواز شریف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، اور نون لیگ کا منشور آتے ہی دھند چھٹ گئی، سورج نکل آیا، یہ نیک شگن ہے. اصلاحات اور ترامیم کی وجہ سے منشور میں تاخیر ہوئی. نواز شریف نے ہدایت کی تھی کہ منشور میں جھوٹے خواب نہ دکھائے جائیں. یہ منشور ایک دستاویز ہے جس میں ماضی کی کارکردگی کو بھی
حصہ بنایا گیا ہے۔ نماز کی وجہ سے وقفہ کیا گیا ہے اور نواز شریف خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ منشور میں ایسی کوئی بات نہیں جو اقتدار میں آ کر پوری نہ کر سکیں۔ 16 ماہ کی حکومت نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا ہے۔ چیئرمین منشور کمیٹی سینیٹر عرفان صدیقی کا منشور پیش کرنے کی تقریب سے خطاب بھی کیا گیا ہے، جبکہ لاہور کے ماڈل ٹاؤن میں تقریب میں نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز اور اسحاق ڈار سمیت دیگر قائدین کی شرکت ہے۔ انکل خدا حافظ جی، سوری جی میرے ایبٹ آباد میں جلسہ ہے تو آئی ہیو ٹو لیو۔ تو اچھا مریم، خدا حافظ۔ اللہ حافظ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس میں منشور موجود ہے، لیکن آپ پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ منشور پڑھیں گے۔ منشور ماشاءاللہ بڑی محنت سے تیار ہوا ہے، جس کے لیے میں محترم عرفان صدیقی صاحب کو اور مریم اورنگزیب کو اور جن لوگوں نے بھی اس میں حصہ ڈالا ہے، دل کی گہرائیوں سے میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور بہت محنت کے ساتھ یہ منشور بنایا گیا ہے، پھر لکھا گیا ہے اور پرنٹ کیا گیا ہے۔ اس کو آپ ضرور پڑھیں، اور ہمارا پورا ارادہ ہے کہ اگر حکومت میں آنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو اس پہ عمل پوری طرح سے کریں گے انشاءاللہ۔ تو میں تھوڑا سا منشور سے ہٹ کے کچھ باتیں کروں گا، 2-4 باتیں، یہ لمبی تقریر کا ارادہ نہیں ہے میرا۔ تو میں مثال دے رہا تھا کہ اس سے پہلے ایک مثال یہ تھی کہ 2008 سے لے کے 2013 تک پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، بڑے ہمارے ان کے ساتھ معاملات تھے، چارٹر ڈیموکریسی کی بات کر چکا ہوں، ججوں کی بحالی کی بات کر چکا ہوں۔ وعدہ کرنے کے باوجود انہوں نے اس کو پورا نہیں کیا، جب تک کہ ہمیں لانگ مارچ کرنا پڑا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ لانگ مارچ جیسے ہی گجرانوالہ پہنچا تو بحالی کی جو خبر آ گئی۔ شہباز صاحب کی گورنمنٹ جو ہے نا، وہ اس وقت انہوں نے توڑ دی تھی، یہاں گورنر رول لگا ہوا تھا۔ وہاں پہنچا تو جب ہم نے کہا، اب اس وقت اعتزاز احسن صاحب بھی میرے ساتھ جا رہے تھے، تو ہم نے باہمی طور پہ طے کیا کہ ہم لاہور واپس چلتے ہیں، کیونکہ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ تو گجرانوالہ پہنچ کے ہی پورا ہو گیا۔ جج بحال ہو گئے۔ لوگوں نے مجھے کہا جی کہ آپ لانگ مارچ کو لے کے جائیں اسلام آباد۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ شہباز صاحب کی گورنمنٹ نہیں آپ نے بحال کروانی۔ میں نے کہا وہ تو میرا مقصد نہیں تھا یہاں لانگ مارچ کا، وہ تو اپنا ایک علیحدہ ایشو ہے، اس کے لیے ہم اپنی جدوجہد کریں گے، اور لیکن ہم اپنا اس کے لیے اسلام آباد ہم نہیں جائیں گے، لانگ مارچ کی شکل میں ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ اصول تھا، ہم نے اپنے اصول پہ ہم نے عمل کیا۔